السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماری کی وجہ سے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ہمارا ٹوٹا ہوا تھا، جسے ہم آج جوڑ رہے ہیں، اور عقیدہ تہاویہ پر بھی پھر دوبارہ سے دروس کا آغاز کریں گے، لیکن برزخ سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کو آج دیکھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ درس طویل نہ ہو۔ بہرحال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کی زندگی میں کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے موت کے وقت یا موت کے بعد، جب اس کی اس دنیا سے جان پہچان والا معاملہ ظاہری طور پر ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ جن کو جان پہچان چکا ہے ان کو تو جان پہچان چکا ہے، اور جن کو ابھی جانتا پہچانتا نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے وہ جان پہچان اٹھ گئی۔ اب برزخ میں ان کی جن سے پہچان رب تعالیٰ کروا دے، کیونکہ برزخ میں جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ادھر موجود آلریڈی لوگوں سے پہچان کرا دی جاتی ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے دادا مرحوم فوت ہو گئے ہیں اور اب ہمارا بچہ بھی فوت ہو گیا، یعنی دو پیڑھیوں کا فرق آ گیا ہے، دونوں میں سے کسی نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، نہ ذکر سنا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، تو اب پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہچان کرانا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور جب وہ رشتہ دار اور وہ جو دوست احباب اور وہ جو روحیں پہلے جا چکی ہوتی ہیں جب وہ گھیرتی ہیں نا تو ساری پہچانیں وہیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس کی زیادہ تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر مگر میں پڑ گئے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا ہماری عقل میں ہر بات آ نہیں سکتی۔ جب روحیں آپس میں مل رہی ہیں اور مکالمہ ہو رہا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، تو شناخت ہے تو ہو رہا ہے نا معاملہ۔ شناخت ہی نہ ہو، پہچان ہی نہ ہو تو معاملہ ہو ہی نہ۔ تو ایک اور روایت آپ سے ذکر کرتا چلوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث 1453، اور تاریخ میں بھی آتی ہے، جلد 8 صفحہ 408 پر، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ بندے کا لوگوں کو پہچاننا کس وقت ختم ہو جاتا ہے، کب یہ شناخت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی گہری بات ہے۔ آنکھوں سے کیا دیکھ لیتا ہے؟ یعنی آنکھوں سے جب معائنہ کر لیتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس وقت بندے کے لیے لوگوں کی جان پہچان اور شناخت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو کس چیز کا معائنہ کر لیتا ہے؟ تو اس ضمن میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں یہ جو معائنے کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، جب موت کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو ہر شے بے معنی نظر آتی، اللہ اکبر، ہر شے کا معنی کھل جاتا ہے۔ یوں بھی دیکھ لیں، ہر چیز کی اصل ویلیو پتہ چل جاتی ہے جب ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فرشتوں کو جب دیکھ لیتا ہے، جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے آنکھوں پہ سے ہر قسم کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ بے شک اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک غرغرے کی حالت نہ، یعنی آثار موت ظاہر ہونے سے پہلے۔ یہ مسند امام احمد کی بھی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، حدیث 3537، سنن ابن ماجہ میں، اسی طرح صحیح ابن حبان میں، مستدرک امام حاکم میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اور غرغرہ کیا ہوتا ہے؟ جب سانس اکھڑنے لگے تو اس کو غرغرے کی کیفیت کہتے ہیں، اور روح حلق تک پہنچ جائے اور بندہ جاں بلب ہو تو اس وقت وہ اپنے انجام رحمت یا اپنے ذلت کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو جب آنکھوں پہ سے وہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں تو اور اس وقت کا ایمان معتبر ہے اور نہ توبہ قبول ہے۔ یاد رکھنا کہ جب غرغرے کی کیفیت آ گئی تو اس وقت اب ایمان نہیں لا سکتا، اس وقت توبہ نہیں کر سکتا، اب وہ معاملہ ختم ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ المومن میں کہ ان کے ایمان نے کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو ان کو پھر ایمان نے کوئی نفع نہ دیا۔ کب؟ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ جب عذاب دیکھ لیا تو پھر یا نہیں، وہ پچھلے معاملے بند ہو گئے۔ اور پھر فرماتا ہے سورۃ النساء میں، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی گناہوں میں پڑے رہنے والوں کی توبہ قبول ہی نہیں، ہاں
اس سے پہلے کہ وہ موت کو دیکھ لیں. جب موت دیکھ لی تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. پھر فرماتا ہے سورۃ النساء ہی میں کہ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. تو ابھی انہوں نے موت کو تو نہیں دیکھا، انہوں نے تو فوراً احساس ہوا اور توبہ کر لی. اچھا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ بندہ روحوں کو قبض کرنے والے فرشتے کا معائنہ کر لے، اور یہ غرغرہ یعنی آثار موت ظاہر ہونے کے وقت ہوتا ہے. تو جب رگ دل کٹ جاتی اور روح سینے سے اٹھ کر گلے میں اٹک جاتی ہے تو اس وقت انسان موت یا فرشتے کو آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور اس وقت موت آ جاتی ہے. اس لیے بندے پر واجب ہے کہ وہ غرغرۃ موت کے غرغرے اور وقت نزا سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ وقت نزا میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اور قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا سورۃ النساء کی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. یعنی گناہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سدی آپ دونوں اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ من قریب کے جو الفاظ ہیں سورۃ النساء میں، اس سے مراد یہ کہ مرض اور موت سے پہلے توبہ کر لیں. ایک تو یہ نا کہ تھوڑی دیر میں بس گناہ کیا، احساس ہوا، توبہ کری، اور تھوڑی دیر سے بعض نے اس کی یہ بھی مراد لی. اور اسی طرح ابو مجلس اور اسی طرح ضحاک، اسی طرح اکرمہ اور اسی طرح ابن زید اور کئی اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک بندہ فرشتہ موت کو نہ دیکھ لے توبہ قبول ہوتی ہے. اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نزا سے پہلے توبہ صحیح ہے، کیونکہ آئندہ گناہ کو ترک کرنے کا عزم جو ہے وہ آپ مصمم کرتے ہیں اور گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور قبولیت توبہ کی امید باقی رہتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کہ گناہوں کے فوراً بعد توبہ کرے اور پھر اس پر اصرار بھی نہ پایا جائے تو توبہ قبول ہوگی. بہرحال اس میں کسی کو کلام نہیں کہ زمانہ صحت میں توبہ کرنا افضل ہے، اور موت کے وقت توبہ تو غایت درجے کی دوری اور بعد، اور لیکن موت سے پہلے توبہ کرنا بس وہ قریب ہے. ضحاک سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ من قریب سے مراد موت سے پہلے توبہ کرنا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان جب زمین پر آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک آدمی کے جسم میں جان باقی رہے گی میں اس سے جدا نہیں ہوں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہ جب تک بندے کی روح حلق تک نہیں آ جاتی اور غرغرہ اور نزع کا وقت نہیں ہو جاتا میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں. سبحان اللہ. تو تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ توبہ کرنا ہر کلمہ گو پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ النور کی آیہ مبارکہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. سب کے سب ایمان والوں، ایھا المؤمنون، سب کے سب ایمان والوں، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم توبہ کے راستے سے رب کے قرب میں آ. اور اسی طرح سورہ تحریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب یہ آیتوں سے گزرو نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یعنی یہ بات ہماری تمہاری ہو رہی ہے. خاص کان دھیان لگا کے سنو، دھیان سے سنو اس بات کو، کیونکہ کلام تم سے ہے مومنو، مخاطب تم ہو. تو جب مخاطب تم ہو اور کلام کرنے والا رب ہے تو سوچو کس دھیان سے تمہیں یہ بات سننی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی جانب میں سچے دل سے توبہ کرو. پھر توبہ کی شرائط بھی ہیں. ایک شرط تو توبہ کی یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس پر دل سے انسان گلٹی فیلنگ کرے، نادم ہو، پشیمان ہو. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، ترک کر دے. تیسری بات یہ ہوتی ہے، تیسری شرط کہ آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا ایک پکا ارادہ بھی کرے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ صرف اللہ سے حیا کرتے اور صرف اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، کسی غیر کے خوف کی وجہ سے نہ ہو. اگر ان شرائط میں کوئی خلل اور نقصان پایا گیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شرائط پوری نہیں.
تو بعض علماء نے توبہ کے قبول ہونے کی یہ بھی شرط بیان کی ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور کثرت سے استغفار کرے اور گناہ پر اصرار نہ کرے، اور توبہ بمحض زبانی نہ ہو، دل کی گہرائیوں سے ہو، کیونکہ جو شخص زبان سے تو استغفر اللہ پڑھتا رہے لیکن معصیت پر، گناہ پر اسی طرح مصر اور قائم ہو، تو ایسے شخص کی استغفار محتاج استغفار ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے۔ کیا؟ ایسے شخص کی توبہ پہ اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اصرار سے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہماری استغفار بھی دوسری استغفار کی محتاج ہوتی۔ اسی طرح علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے زمانے کا یہ حال بیان فرما رہے ہیں، تو ہمارے زمانے میں کیا حال ہوگا کہ جس میں لوگوں نے ظلم کرنے میں انتہا کر دی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور ظلم و ستم کے بازار بھی گرم کر رکھے ہیں۔ ان ظالموں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، جبکہ امر واقع یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی تحقیر اور ان کا استہزاء کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا شمار اس گروہ میں ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر تیز تیز یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے تو اپنے توبہ، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عربی، اے بدو، ایک دیہاتی، ایک گاؤں والے، تیز تیز زبان سے عجلت بازی سے استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے، تیری توبہ ایک دوسری توبہ کی محتاج ہے۔ اعرابی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ توبہ کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ تو کہنے لگے جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچی توبہ ہے۔ ایک، جو گناہ پہلے ہو گئے اس پر ندامت ہو، جو فرض ادا نہیں کیے ان کی قضا کرے، کسی کا حق غصب کیا ہو تو اسے لوٹا دے، جس طرح پہلے اپنے نفس کو معصیت میں گھلاتا رہا ہے، اسی طرح اب تو نے اطاعت میں اپنے نفس کو لگانا ہے، اور جس طرح اس نفس کو گناہ کی حلاوت چکھاتا رہا ہے، اب اس کو عبادت و اطاعت کی کا مزہ بھی چکھائے، اور جس طرح تو نے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں مزین کیا اور موٹا کیا، اب اطاعت الہی سے اسے مزین کر، اسے سجا۔ اور آخری بات، اور جتنا تو ہنستا رہا ہے اب ہر ہنسنے کے بدلے میں رو لے اور ہر ہنسنے کے بدلے میں آنسو بہا لے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر وارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی سچی توبہ وہ ہے جس کو قرآن نے توبۃ النصوح کہا ہے، اور توبہ کے وقت انسان کی کیفیت اس طرح ہو کہ جیسا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی اور جان بھی تنگ اور شکنجے میں آئی ہوئی، لیکن جیسے وہ 3 حضرات جن کی توبہ قبول کرنے کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، آپ سے سیرت النبی کے ذکر میں ضمن میں بھی ذکر کی تھی، غزوہ تبوک کا واقعہ یاد ہے۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ عامری اور حضرت ہلال ابن امیہ واقفی، یہ 3 حضرات تھے۔ پھر ان کی توبہ کا معاملہ جو تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ بہرحال توبۃ النصوح سے مراد کیا ہے، اس بارے میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے حقوق مارے ان کے حقوق ادا کرو، واپس کرو، ان سے معافیاں مانگو، معافیاں کراؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو اور ہمیشگی کے ساتھ۔ اور اس پر اور بھی بہت ساری ابحاث ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جن امور سے توبہ کی جائے گی وہ یا تو کفر ہے یا اس کے علاوہ، پس اگر یہ کفر ہے تو اس سے توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے اور ساتھ اپنے ماضی کے کفر پر نادم بھی ہو۔ صرف ایمان لانا ہی توبہ کی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا
کوئی یہودی ایمان لائے تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس برائی کا مرتکب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتا تھا تو اب اس چھپانے کو ترک کر دے اور لوگوں میں بیان کرے۔ کوئی عیسائی مسلمان ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بندے اور رسول ہونے کا اقرار کرے اور ان کے خدا یا خدا کے بیٹے ہونے کی نفی کرے۔ اور اسی طرح اب کوئی قادیانی اگر مسلمان ہو تو اس پر لازم ہے کہ مرزا کے دعوی نبوت سے برات کا اظہار کرے اور اس کے کفر کا اقرار کرے۔ اور غیر کفر کی پھر دو صورتیں ہیں کہ ان امور کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور یا پھر حقوق العباد سے، کہ اگر وہ حقوق اللہ ہیں تو اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ بعض چیزوں سے توبہ کی فقط یہ شرط ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں شرع نے صرف ترک کرنے پر توبہ کے قبول ہونے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ شرط کا اضافہ بھی کیا ہے کہ ان کی قضا بھی کرے۔ مثلا نماز اور روزہ وغیرہ اگر رہ گئے تو توبہ کے لیے ان کی قضا بھی لازم ہے اور بعض میں کفارے کی ادائیگی لازم ہے، مثلا قسم کے توڑنے کا کفارہ۔ اور اگر بندے کے جرم کا تعلق حقوق العباد سے، دوسرے لوگوں کے حقوق سے، تو پھر توبہ کے قبول ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ ان حقداروں کے حقوق لوٹائے جائیں، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اور اگر کسی شخص کا ان چاروں حقوق سے بری الذمہ اور سبکدوش ہونا دشوار ہو تو امید کی جانی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اور کتنے ہی گناہ ہیں جن کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ برائیوں کے ارتکاب کے بعد زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، اور جن مسلمان مردوں اور عورتوں پر کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھا ہے ان سے ہر ممکن طریقے سے معافی تلافی کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو بات باقی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے، آمین۔